سی پی لاز، کمپنیز لاز اور کچھ مانیٹری اداروں کا کہنا تھا کہ آپ جو بورڈ آف ڈائریکٹرز بناتے ہیں اس پہ حکومت کا بہت زیادہ کنٹرول نہیں ہونا چاہیے. یہ اگر کاغذ آپ لوگ بار بار پھینکتے رہے نا اس پہ بہت زیادہ I might be forced to take disciplinary action. تو پلیز اس کو بس کریں. جی ہاں. اس پہ بہت زیادہ ایمفیسس تھا کہ بورڈز انڈیپینڈنٹ ہونے چاہیے. دوسرا بالکل رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے آنریبل پرائم منسٹر صاحب نے خود ہمیں یہ ہدایت کی ہے کہ ہمارے جو جتنے اتحادی جماعتیں ہیں ٹرینی بینچز پہ ان کے نمائندوں پہ مشتمل ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کر دی جائے اور جناب اسپیکر صاحب اس کو فیسیلیٹیٹ کر دیں گے فنکشننگ کے لیے تاکہ جو لیجسلیٹو افیئرز ہیں اس میں تمام اتحادی جماعتیں جو ہیں ان کی انپٹ شامل ہوگی اور اس کے بعد اس کو آگے. آخری بات یہ کہ کیونکہ یہ آرڈیننسز کی فارم میں ہیں the moment these has been laid before this honorable house and have been extended, they have been converted into bills. Now these bills are to be referred to the committees by the house. Committees are extended arm of this honorable house. Committees میں ساری جماعتوں کی بشمول اپوزیشن کی نمائندگی ہوگی. اگر یہ ملک کے بھلے میں ہیں اگر یہ ملک کے بھلے میں ہیں اگر یہ معیشت کے پہیے کو چلانے کے لیے مددگار ہیں تو میں اپنے اپوزیشن کے ساتھیوں کی طرف سے یہاں پہ بہت سخت احتجاج فلور آف دا ہاؤس اور تاریخ میں یہ ریکارڈ کرانا چاہ رہا ہوں کہ اپوزیشن کو آپ نے جس وقت یہ آرڈیننسز لے ہوئے اور اس پہ آپ نے ہمیں ٹائم نہیں دیا, یہ بولڈوز ہوا ہے, اس پہ ہم لوگ احتجاج یہاں پہ ایز اے ریکارڈ آپ کو سامنے کر دے رہے ہیں. اب آپ انہی آرڈیننس پہ تیسری دفعہ بات کر رہے ہیں. سر میں اس پہ نہیں, یہ جس وقت ہو رہی تھی بات سر ہم لوگ ریکارڈ کرا رہے ہیں. نمبر 1 نمبر اسپیکر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی بہت امپورٹنٹ چیز ہے, یہ نہ ہوا تو آسمان نیچے آ جائے گا اور زمین جو ہے وہ الٹی ہو جائے گی. آرڈیننسز ہیں کیا؟ آرڈیننسز ہیں سر. ایک آرڈیننس ہے پاکستان پوسٹل سروسز مینجمنٹ بورڈ آرڈیننس 2002, اس پہ یہ چینجز لانا چاہ رہے ہیں سر. اس پہ ایک آپ دیکھیں ریموول آف ڈیفیکلٹیز, یہ ایک ایک نقطہ ایک ایک لفظ قانون کا اس کی امپورٹنس ہوتی ہے. یہ اس کو کہتے ہیں سر مسچف ان دا لا. وہ مسچف ان دا لا یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان سے میں چیلنج کرتا ہوں, چلیں ان سے پوچھیں کہ ان میں سے کتنوں نے یہ پاکستان پوسٹل سروسز آرڈیننس پڑھا ہے, کیا اس پہ کوئی ڈیلیبریشن ہوئی ہے؟ مجھے بتا دیں سر, میں اوپن چیلنج اور آن اوتھ حلف لے کے, یہ اوپر حلف ہے اللہ تعالیٰ کے نام لکھے ہوئے سر, مجھے آن اوتھ بتا دیں کسی نے یہ پڑھا ہو. میں نے نہیں پڑھا سر, ہمیں تو یہاں پہ یہ دیا گیا ہے. نمبر 1 یہاں پہ سر اس پہ آپ سیکشن 5 کو پڑھیں, سبسٹیٹیوشن آف سیکشن 28 آرڈیننس آف 2002. اس کا 28 میں ڈائریکٹ پوائنٹ پہ جاتا ہوں, ریموول آف ڈیفیکلٹیز مسچف ان دا لا, جو کہ آپ سمجھیں کہ ٹریپ ڈور اپنے آپ کو بچانے کے لیے, اپنے لیے آسانیاں کیا, اپنے لیے خانچے بنانے کے لیے. یہاں پہ آپ پڑھیں سر, as may appear to be necessary for the purpose of removing the difficulty. as may be necessary کیا چیزیں ہوں گی, وہ ڈیفیکلٹی کون تعین کرے گا؟ کسی سٹینڈنگ کمیٹی میں خواتین و ذات آپ لوگوں نے پڑھا ہے؟ راجہ اشرف صاحب آپ نے یہ پڑھا ہے؟ یہاں پہ خورشید صاحب جو ہے, خورشید شاہ صاحب, کیا آپ نے پڑھا ہے؟ And the answer is no. یہ تہخانوں میں خانچے جو بنا رہے ہیں یہ حکومت والے سر, یہ کس کی کہنے پہ؟ دوسرا آ جائیں جناب اسپیکر, یہاں پہ آپ نیشنل شپنگ کارپوریشن پہ یہ اتنی لمبی چوڑی آپ کی ترامیم آ رہی ہیں. جناب اسپیکر یہاں پہ نیشنل شپنگ میں آپ یہ ترامیم لا رہے ہیں, اس کو کون سی سٹینڈنگ کمیٹی نے پڑھا ہے؟ یہاں پہ آپ دیکھ لیں, پھر یہاں پہ آ جاتا ہے, یہاں پہ سیکشن 40 میں آپ ریموول آف ڈیفیکلٹیز, میں پھر وہاں پہ لا رہا ہوں, یہ بحری جہازوں کی بارے میں بات کر رہے ہیں. آپ کے ریٹس وہاں پہ فکس ہوتے ہیں, وہاں پہ آپ کے ٹورز لگ رہے ہوتے ہیں, جہاز باہر جا رہے ہوتے ہیں بحری جہاز. وہاں پہ سر آپ امینڈمنٹ کر رہے ہیں کہ as may appear to be necessary for the purpose of removing the difficulty. وہی بات میں پوچھوں گا جناب اسپیکر, اس چیز کا وہ نیسیسری کی ڈیفینیشن ہمیں بتا دیں. کیا آپ حضرات نے یہ پڑھا ہے؟ آپ نے پڑھا ہے کیا؟
یہ پٹیل صاحب کہہ رہے نہیں پڑا سر. یہاں پہ دوسری بات آپ دیکھیں کہ ڈیفیکلٹی کون ہے, اس کی کیا کون تعین کرے گا. وہاں پہ آپ خانچے کھول رہے ہیں, وہاں پہ کرپشن کا انبار لگے گا, اور یہاں پہ ہمارے ممبرز کو ان کو پتہ نہیں ہے. ان کو چھوڑے سر, یہ مسلم لیگ نون والوں کو نہیں پتا, ان کو نہیں پتا یہ کیا کر رہے ہیں. آگے آ جائیں جناب اسپیکر. آپ یہاں پہ ماشاءاللہ آپ کا نیشنل ہائی وے اتھارٹی کا سر یہ دیکھیں, اس پہ کیا کچھ نہیں ہو رہا. روڈز بنتی ہیں, نیشنل ہائی ویز بنتے ہیں, اس پہ یہ سارے کے سارے امینڈمنٹس. جناب اسپیکر آپ نے تو ہمیں ٹائم ہی نہیں دیا اس کا پڑھنے کے لیے. یہ قانون ہمارے پاس ماہرین قانون بیٹھے ہیں, ان کو ٹائم نہیں ملا اس کا ایکٹ, اس کے آرڈیننسز, اس کا سٹڈی کرنا, اس کا فائنینشل امپیکٹ کیا کرنا. آپ اپنے ٹھیکیدار کو اگین یہ بات جس وقت میں ابھی اس کو چیک کر رہا ہوں سر, بار بار ایک چیز آ رہی ہے. یہاں پہ بھی آپ کا پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن میں ریموول آف ڈیفیکلٹی, پوسٹل سروسز میں یہاں پہ یہ آپ دیکھ لیں جناب اسپیکر, پیج نمبر 9, ریموول آف ڈیفیکلٹیز again as may appear to be necessary for the purpose of removing the difficulty. As may be necessary کا تعین کس نے کیا؟ ان مشکلات کا ڈیفیکلٹی کا تعین کون کرے گا؟ ہمیں بتا دیا جائے. ریٹ آگے یہ اپنے من پسند کانٹریکٹرز کو دے رہے ہیں, پیچھے ملک کا دیوالیہ ہو جائے گا. اربوں روپے کے پہلے ہی ہم لوگ قرضوئی ہیں, اوپر یہ ماشاءاللہ اپنی جیبیں فل کر دیں, پیچھے رہے گا کیا؟ پہلے بھی ہوتا جائے ابھی بھی. پھر آگے آ جائیں جناب اسپیکر آپ, امینڈمنٹ فار دا پرائیویٹائزیشن کمیشن آرڈیننس. سر ہمیں کیا معلوم, پرائیویٹائزیشن کمیشن میں ملک کے اثاثے سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز پرائیویٹائزیشن کمیشن کے ذریعے بیچے جاتے ہیں. ایک ایک لفظ اربوں خربوں کی ویلیو ہے وہاں پہ. جناب اسپیکر یہاں پہ یہ بات آ رہا ہے, اپیلیٹ ٹرائیبیونل کی بارے میں آ رہے ہیں, یہاں پہ آپ آ رہے ہیں جناب اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹیوز اینڈ ریزنز. اس پہ ہمیں کیا معلوم, ہمیں اپریز کرنے کا ٹائم نہیں ملا. یہاں پہ آپ کرنے جا رہے ہیں پرائیویٹائزیشن, کس کا امپیکٹ؟ یہ نوید قمر صاحب رہ چکے ہیں پرائیویٹائزیشن منسٹر, ان سے پوچھیں اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے. کیا یہ اس کے ساتھ will نوید قمر صاحب be able to stand behind these amendments؟ کیا یہ اس کو سپورٹ کر سکیں گے؟ کیا یہ باقی ساتھی اس کو سپورٹ کر سکیں گے؟ سر اس کا امپیکٹ فائنینشل ہے, میں جواب لیتا ہوں, اس سے آپ فکر نہ کریں. اربوں کا نہیں ہے, خربوں کا ہے. یہاں پہ سر میں نے جس وقت آپ نے میرا مائک آن نہیں کیا تھا, میں نے آپ سے گزارش کی تھی آپ پوائنٹ آف آرڈر پہ تقریر کر لیتے ہیں. پوائنٹ آف آرڈر کی ڈیفینیشن یہاں سے پڑھ لیجئے. جی سر میں وائنڈ اپ کرتا ہوں. سر میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی تصاویر لے لیں جو لوگ ان آرڈیننس کو سپورٹ کر رہے ہیں, کیونکہ یہ آرڈیننسز پاکستان کو بیچنے کے لیے ہیں. ہم لوگ آن ریکارڈ یہ لانا چاہ رہے ہیں, اور تاریخ ان کو یاد کرے گی کہ انہوں نے پاکستان کو. جی منسٹر صاحب, میں 2 چیزوں کی گزارش کروں گا. نہیں, اب میں نے کوئی پوائنٹ نمبر 1, یہ جتنے آرڈیننسز ہیں یہ آپ اسمبلی میں لائیں گے, کمیٹیوں کو بھیجیں گے, پاس کریں گے, یا ویسے ہی کر دیں گے؟ ایک یہ سوال بھی ہے. دوسرا مسچف ان لا کا بھی, ذرا مسچف ان لا انہوں نے کہا ہے, وہ کیا ذرا مجھے اس کی سمجھ نہیں ہے, ذرا وہ بھی ایکسپلین کریں. لا منسٹر کا مائک کھولیں. میرے بھائی بیٹھے ہوئے جو قانون دان ہیں, میرا خیال ہے کہ اور ایوب صاحب بھی شاید پریکٹس کرتے رہے ہیں. عمر ایوب صاحب, مجھے نہیں معلوم پروفیشن کیا ہے ان کا, میری تھوڑی سی علمی کام مائیگی ہے. ریموول آف ڈیفیکلٹیز اگر میں سینے پہ ہاتھ رکھ کے بطور وکیل کہوں تو گور صاحب مجھے بتا دے کہ کون سا ایسا قانون ہے جس میں یہ کلوز نہیں ہوتی. بورڈز کو سر, بورڈز کو سٹیٹ نے جکڑا ہوا تھا, گورنمنٹ نے بورڈز کو اٹانومی دی گئی ہے, کوشش کی گئی ہے کہ وہ ایفیکٹولی کام کریں, اور اسی کے لیے یہ اختیار انہیں دیا گیا ہے. میرے فاضل دوست نے کہا کہ ان کی تصویریں لے. میں جناب اسپیکر آپ سے گزارش کروں گا کہ تصویریں ان کی لے جو پاکستان سے غداری کر رہے ہیں, جو پاکستان کی معیشت کو ڈبونا چاہتے ہیں, جو IMF کو چٹھیاں لکھ رہے ہیں, جنہوں نے اس ملک کی معیشت کا پہلے بیڑا غرق کیا, اب وہ آگے نہیں چلنے دے رہے. خدا کے لیے پہلے پڑھ لیا کرے, بات کرنے سے پہلے پڑھا کرے. پڑھنے کے لیے آپ کے سامنے رکھا ہے. تیسری بات جناب اسپیکر, آپ نے فرمایا یہ آج بلوں میں کنورٹ ہو گئے ہیں اور یہ جا رہے ہیں سٹینڈنگ کمیٹیز کو. میری استدعا آپ سے یہ ہوگی
کہ انہیں کہیے کہ یہ قانونی طور پہ یہ بتائیں کہ ان کا تعلق کس سیاسی جماعت سے ہے، کیونکہ ابھی تک جناب اسپیکر کے سیکریٹریٹ میں ان کے لیگل سٹیٹس کا ہی تعین نہیں ہوا، اور کل پشاور ہائی کورٹ نے بھی 5 ججز نے کہہ دیا کہ آپ گھر جائیں، آپ کا کوئی استحقاق نہیں ہے۔ یہ بتائیں کہ وہ 3 کروڑ ووٹ سنی اتحاد کونسل کو پڑ گئے جس نے الیکشن ہی نہیں لڑا، جنہوں نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا۔ تو پلیز بات کرنے سے پہلے اسے دیکھ لیا کریں۔ یہ بل جا رہے ہیں، یہ کمیٹیز میں جائیں گے، یہ آئین پاکستان کے تابع اپنا لیگل سٹیٹس اسٹیبلش کریں کہ ان کا لیگل سٹیٹس کیا ہے، اس کے بعد یہ اپنے حصے کے مطابق کمیٹیز میں جائیں گے اور پھر یہ بل واپس آئیں گے۔ میں نے نوید قمر صاحب کے سوال کے جواب میں یہ بتایا کہ وزیر اعظم صاحب کی ہدایت ہے کہ تمام حلیف جماعتیں اپنے نمائندے مقرر کریں گی، کسی لیجسلیٹو بزنس کو بلڈوز نہیں کیا جائے گا، اور میں یہ درخواست کروں گا اپوزیشن سے بھی کہ ملک سب کا ہے، ریاست سب کی ہے، خدا کے لیے ملک کو چلانے کے لیے، معیشت کو چلانے کے لیے، غریب آدمی کی زندگی آسان کرنے کے لیے آپ بھی اپنا رول پلے کریں، ہر وقت قیدی کے پیچھے نہ کھڑے ہوا کریں۔ میں ایک چیز ذرا پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ آرٹیکل 89 آف دا کانسٹیٹیوشن کا کلوز 3 پڑھ لیں۔ An ordinance laid before National Assembly under sub-para 1 of para A of clause 2 shall be deemed to be bill introduced in the National Assembly. اس کا B ہے an ordinance laid before both houses under sub-paragraph 2 of paragraph A of clause 2 shall be deemed to be a bill introduced in the house where it was laid. جی خورشید شاہ صاحب۔ Mr. Speaker, میں جی please don't tell me what to do, I know what to do. جی خورشید شاہ صاحب۔ Mr. Speaker,